چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 25 شروع کر رہے ہیں، درس نمبر 27 شروع کر رہے ہیں، اور درس نمبر 27 کے اندر جو ہیڈنگ ہے وہ الامثال والحکم ہے، یعنی مثالیں اور حکمتیں اس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اور مثالیں اور حکمتیں یہ کسی مستند انسانوں یا حدیث پاک کے جو مفہوم اور ٹکڑے، اسی طرح بہت زیادہ ماہرین لوگوں کے جو ایک قولوں میں سے بات رہتے ہیں جن کو پیش کی جاتے ہیں۔ آئیے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الہیبۃ خیبۃ۔ ہیبت معنی ہوتا ہے ڈر، اور خیبۃ معنی ناکامی۔ الہیبۃ خیبۃ ڈر ناکامی ہے، یعنی جو انسان ڈر جاتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس کو ناکامی مل جاتی ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو، اگر وہ جنگ کے میدان میں ڈر گیا تو وہ ناکام ہوگا، شکست کھا جائے گا۔ آگے السکوت سلامۃ۔ سکوت معنی خاموشی، سلامۃ سلامتی ہے۔ خاموشی سلامتی ہے، یعنی جو انسان خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، اور انسان خاموش وہ ہے کسی تکلیف سے دوچار بھی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں بھی اس طرح کا مفہوم ہے کہ ایک چپ 100 سکھ، انسان جو چپ رہتا ہے وہ 100 سکھ پا لیتا ہے، جو انسان بولتا رہتا ہے وہ تکلیفوں میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے۔ آگے السلامۃ غنیمۃ۔ سلامت سلامتی، غنیمۃ غنیمت ہے۔ سلامتی غنیمت ہے، انسان جب سلامت رہا تو اس کے لیے بہت بڑی غنیمت کی چیز ہے یہ۔ آگے ہے بلاء الانسان من اللسان۔ بلا معنی مصیبت، لسان انسان معنی انسان کی مصیبت اور پریشانی، من اللسان زبان سے ہے۔ انسان کو جو مصیبت، انسان کی مصیبت زبان سے، یعنی انسان کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں عام طور پر ان کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، کہ زبان سے کوئی بےہودہ لا بات بول دی تو اب اس کی وجہ سے کبھی مار ہو جاتی ہے، کبھی پٹائی لگ جاتی ہے، یا انسان کو تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب صبح کرتا ہے انسان تو تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جو کر عرض کرتے ہیں، اے زبان تو صحیح رہنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم صحیح رہیں گے، تو بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو زبان معظم بھی کرتی ہے اور زبان انسان کو ذلیل بھی بنا دیتی ہے۔ آگے ہے صدیق الوالد ام الولد۔ صدیق معنی دوست، والد معنی والد کے دوست، ام الولد لڑکے کے چچا ہیں، ام الولد لڑکے کے چچا ہیں۔ پھر آگے کما تزرعو تحصدو۔ کما تزرعو جیسا تم بوگے، تحصدو کاٹو گے، یعنی جیسا تم بوگے ویسا کاٹو گے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے گی، اور کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو تمہارے ساتھ برائی کی جائے گی۔ اور قرآن پاک میں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، تو جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ پھر آگے لکل شغل وقت۔ لکل شغل ہر کام کے لیے ایک وقت ہے، یعنی ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کام پر اس وقت پر کام کرو گے تو اس میں برکت بھی ہوگی اور پتہ بھی چلے گا، اور روزانہ مستقل طور پر ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر اس کو بے منظم طریقے سے کوئی اس کا ربط نہ رہے کرو گے تو اس کام میں جو ہے نہ اس طرح سے استقامت ہوگی اور نہ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تو ہر کام کے لیے ایک وقت ہے۔ پھر آگے لکل عمل رجال، ہر کام کے لیے کچھ مرد ہیں، یعنی ہر کام کسی کو بھی ایسے نہیں سونپ سکتے، جس کو چاہا کوئی ہر اس فن کا جو ماہر ہوگا اسی کو سونپا جائے تو وہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا اور ایک اچھی طریقے سے منظر عام پر آئے گا۔ لیکن اگر اسی طرح بے سلیقہ بے ہنر آدمی کو سونپ دیا جائے گا تو اس کام کی کوئی رونق نہیں رہے گی، مزید وہ مضحکہ خیز بن کر کے رہ جائے گا۔ علم حدیث پہ کام کرانا تو ماہرین حدیث کو دینا ہوگا، علم نحو پر کام کرانا ہے تو ماہرین نحو کو دینا ہوگا۔ اسی طرح جو جس فن میں ماہر ہو اسی کو دیا جائے تو وہ اچھا رہتا ہے۔ پھر آگے العلم فی المرء کالتاج للملک۔ علم انسان میں
کتاجی للملک، بادشاہ کے تاج کی طرح ہے۔ علم انسان میں ایسے ہے جیسے کہ تاج بادشاہ کے لیے، یعنی جس طرح سے تاج انسان کو معاشرہ کو روشن کرتا ہے اور اس کی زینت بڑھاتا ہے، اس کو معظم کرتا ہے، اس کے خوشحالی دکھتی ہے اس کے چہرے پر، ایسے ہی انسان کے اندر علم ہو تو وہ انسان بھی معظم اور مکرم ہوتا ہے اور وہ بھی روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ آگے ہے الصدق داب الخیار، الصدق مانے سچا، سچ، داب الخیار، داب مانے عادت، خیار مانے اچھے لوگوں کی۔ الصدق داب الخیار، سچ اچھے لوگوں کی عادت ہے، یعنی اچھے لوگ وہ سچ بولتے ہیں۔ والکذب دار الشرار، والکذب مانے جھوٹ، دارو مانے عادت ہے، شرار برے لوگوں کی، جھوٹ برے لوگوں کی عادت ہے، یعنی جھوٹ بولنا یہ برے لوگوں کا فعل ہے، جھوٹ عام طور پر برے لوگوں سے صادر ہوتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کو طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یعنی انسان اگر عاقل و بالغ ہوا تو اس پر بالغ ہونے کے بعد کیا مسائل ہوتے ہیں وہ سیکھنا، نماز فرض ہوئی تو نماز کے مسائل، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے مسائل، حج فرض ہوا تو حج کے مسائل، عورت حائضہ ہوئی تو حیض کے مسائل، نفاس والی ہوئی تو نفاس کے مسائل سیکھنا۔ اسی طرح انسان نے تجارت کی تو تجارت کے مسائل سیکھنا، نکاح کیا تو نکاح کے مسائل سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر جیسی جیسی ضرورتیں پیش آتی ہیں ویسے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ہر نفس کو، ہر جان کو، ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر آگے لکل غد طعام، ہر آنے والے کل کے لیے کھنا ہے، یعنی ہر جو کل آئے گا اس کے لیے غذا ہے، مقرر کھانا ہے، ہر آنے والے کل کے لیے کھانا ہے۔ پھر آگے لکل مقام مقال، لکل مقام ہر مقام کے لیے ایک بات ہے، یعنی ہر مقام پر کون سی بات کہنی ہے یہ موقع محل دیکھتے ہوئے کس وقت کون سی بات منہ سے ادا کرنی ہے، اس لیے انسان کو موقع محل دیکھتے ہوئے جو بات کرے گا وہ کارگر ہوگی، وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ تو ہر مقام کے لیے ایک بات ہے، جب چاہے جو بات نہیں کہنے کی ہے بلکہ ہر ایک بات کا مقام اور محل ہوا کرتا ہے۔ پھر آگے النشید مع المسرتی، النشید مانے ترانہ، مع المسرتی خوشحالی کے ساتھ ہے، خوشی کے ساتھ ہے، یعنی ترانہ خوشی کے ساتھ گایا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، برخلاف ترانہ جب غم کے ساتھ ہو، غم میں گایا جائے تو وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا، غم کے ساتھ ترانہ وہ سرور پیدا نہیں کرتا ہے، ترانہ مسرتی سرور کے ساتھ ہے، یعنی خوشی کے ساتھ ہے۔ پھر آگے الیوم سلام و غدن کلام، الیوم آج سلام ہے، غدن کلام اور کل کلام ہے، یعنی آج سلام کریں اور کل بات کریں گے۔ اسی طرح حدیث میں السلام قبل الکلام والکلام بعد السلام، آج سلام اور یعنی پہلے سلام ہے اور اس کے بعد کلام ہے۔ النار فاکہۃ الشتاء، النار مانے آگ، فاکہۃ الشتاء یعنی موسم سرما کا میوہ ہے، یعنی آگ کو کہا گیا موسم سرما کا میوہ ہے۔ جس طرح انسان کو میوہ کھانے سے لذت ملتی ہے اسی طرح سے انسان کو سردی کے اندر اگر اسے آگ مل جائے تو اس کو ایک طرح سے بہت سارا سکون ہوتا ہے اور اس کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ٹھنڈ دور ہو جاتی ہے۔ علم بلا عمل کا شجر بلا ثمر، بے عمل کا علم، بغیر عمل کا علم بے پھل کے درخت کی طرح ہے۔ جس طرح بغیر پھل کا درخت جو ہے کوئی اس کے پاس نہیں جاتا، اس کو کوئی وقت نہیں دیتے، ایسے ہی بے عمل کا جو علم ہو وہ بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ برخلاف اگر علم کے عمل کے ساتھ علم ہو تو وہ زیادہ انسان کو بھی فائدہ دیتا اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آگے رفیق قبل الطریق، ساتھی راستے سے پہلے، یعنی انسان کو جب راستہ چلے تو راستے سے پہلے ساتھی کو چن لے کہ انسان کا ساتھی اچھا رہے گا تو راستہ خوشحال گزرے گا، اور ساتھی برا ہوگا تو راستہ بھی خراب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ راستے کا ساتھی اس نے ایسا چنا ہے جو چور ہے تو انسان کو ہو سکتا ہے اس کو تکلیف پہنچائے، اس کا سامان لوٹ لے۔ اس لیے کہا گیا کہ راستہ سے پہلے ساتھی ہے، ساتھی راستے سے پہلے۔ العین حق، یعنی عین آنکھ لگنا یہ حق ہے، یعنی کسی اچھی چیز کو دیکھ کر انسان کو جو ہے تعجب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کسی انسان کی آنکھ لگ جاتی کسی کو تو وہ چیز کو بھی عیب لگ جاتا ہے، اور وہ چیز جو ہوتی ہے
وہ اس کی جو رونق ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو کبھی کوئی اچھی چیز دیکھے اللہ کی قدرت کے نظارے یا کسی انسان کو دیکھے اچھے کو، تو وہاں پر کہا گیا کہ ماشاء اللہ کہہ لے، تو اس سے انسان کو نظر نہیں لگے گی۔ تو یہ جو ہے سبق ہوا۔ اس کے بعد ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم سوال و جواب ٹیبل کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس طرح سے اور آسانی ہو جاتی ہے، اور پھر مزید اردو سے عربی پیش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سوال ہیں ہمارے سبق نمبر 27 کے، اور یہ جوابات ہیں، سوالات و جوابات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ایو شعین غنیمتن، ایو شعین کون سی چیز، غنیمتن غنیمت ہے؟ جواب ہے السلامۃ غنیمتن، سلامتی غنیمت ہے۔ پھر آگے ایو شعین خیبتن، کون سی چیز ناکامی ہے؟ جواب الخیبۃ خیبتن، ڈر ناکامی ہے۔ پھر آگے ایو شعین زینت المرء، کون سی چیز انسان کی زینت ہے؟ جواب العلم زینت المرء، علم انسان کی زینت ہے۔ پھر آگے من عم الولدی، من مانے کون، عم الولد لڑکے کے چچا کون ہیں؟ جواب عم الولدی صدیق الوالدی، لڑکے کے چچا والد کے دوست ہیں۔ پھر آگے من ای شیء بلاء الانسان، انسان کی کس چیز سے، من ای شیء کس چیز سے انسان کی مصیبت ہے؟ من ای شیء بلاء الانسان، کس چیز سے انسان کی مصیبت ہے، بلا ہے؟ جواب بلاء الانسانی من اللسان، انسان کی بلا اور مصیبت زبان سے ہے۔ پھر آگے ہے ایو شیء فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کون سی چیز ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے؟ جواب طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کو طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو یہ سوالات و جوابات مکمل ہوئے آپ کے سامنے۔ اب اس کے بعد جو ہے تمرین ہے آپ کے سامنے، جو تمرین اپنی کتاب کے لیے یہ ہے، اور اس طرح سے اردو یہ رہے گی آپ کی کتاب کی سبق نمبر 27 کی، اور پھر اس کی عربی آپ کے سامنے یہ پیش کی جائے گی۔ اس طرح سے اور مزید آپ کے لیے سبق پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا جملہ ہے اس کا، تو نے جیسا بویا تو نے کاٹا، کما جیسا، زرعتا تو نے بویا، حسدتا تو نے کاٹا ہے۔ تو نے جیسا بویا تو نے کاٹا، کما زرعتا جیسے تو نے بویا، حسدتا تو نے کاٹا۔ تم جیسا بوگے کاٹو گے، کما تزرعو تم جیسا بوگے، تحصدو تم کاٹو گے۔ سوال جملہ نمبر 3 ہے، ہر سوال کے لیے جواب ہے۔ لکل سوال، لام مانے لیے، کل سوال ہر سوال کے لیے، جواب جواب ہے، لکل سوال جواب ہر سوال کے لیے جواب ہے۔ پھر آگے ہے ہر عمل کے لیے ثواب ہے، لکل عمل ہر عمل کے لیے ثواب ثواب ہے، لکل عمل ثواب۔ آگے ہے ادب اچھوں کی عادت ہے، الادب ادب داب مانے عادت، الخیار اچھوں کی، الادب داب الخیاری۔ کوشش ہر کامیابی کے لیے ضروری ہے، الجد مانے کوشش، ضروری ضروری ہے، لکل نجاح ہر کامیابی کے لیے، الجد ضروری لکل نجاح۔ سستی ناکامی کا سبب ہے، الکسل مانے سستی، سبب الخیبت ناکامی، سبب مانے سبب، الخیبت مانے ناکامی، الکسل سبب الخیبتی۔ نیک بادشاہ اللہ کی مہربانی ہے، الملک مانے بادشاہ، صالح مانے نیک، الملک الصالح نیک بادشاہ، موصوف صفت ہے، موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں، الملک الصالح نیک بادشاہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ انسان زبان سے جنت میں بھی جاتا ہے اور آگ میں بھی، یدخل مانے داخل ہوتا ہے، الانسان انسان، الجنت جنت میں، باللسان زبان سے، والنار ایضاً اور آگ میں بھی، یدخل الانسان الجنت باللسان والنار ایضاً۔ آگے ہے خاموش رہو کیونکہ خاموشی اچھی چیز ہے، اسکتو مانے خاموش رہو، اسکتو خاموش رہو، لأن السکوت کیونکہ سکوتا خاموشی، محمود اچھی چیز ہے، قابل تعریف ہے۔ پھر آگے ہے اس کے، کیا تم نہیں جانتے کہ والد کے دوست چچا کے مانند ہیں؟
الا تعلمون آمن کیا، لا تعلمون تم واحد جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، الا تعلمون کیا تم نہیں جانتے، انا کہ صدیق الوالدی کہ والد کے دوست، کل عمی چچا کی مانند ہے، چچا کی طرح ہیں، کیا ان کا ادب تم پر واجب ہے، ادبہ ان کا ادب واجب واجب ہے، علیکم تم پر، ادبہ واجب علیکم ان کا ادب تم پر واجب ہے۔ یہ سبق نمبر 27 منہاج العربیہ حصہ دوم کا آج آپ کے سامنے مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا تو ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔